الله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا حد له لا ولد له ولا والد له ولا زوجة له صمدي أحدي سرمدي ولا زوال له وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آبانا مولده أنت بعنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد
تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے آج کے دن کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی محبت و عشق کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، انتہائی حضور قلبی کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول آیا، رب کی رحمت ساتھ میں لایا، وقت سہانا، وقت مبارک، وقت سہانی، صبح کا تڑکا ہے نورانی، پیر کا دن تاریخ ہے 12، فرش پہ چمکا عرش تارا، آج کی رات بارات رچی ہے، آمینہ کے گھر دھوم مچی ہے، گھر میں حوریں در پہ ملک ہیں، جن کی قطاریں تابہ فلک ہیں، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، شور اٹھا ایک صلی علی کا، شور اٹھا ایک صلی علی کا، صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا شہنشاہ سخن رحمہ اللہ فرماتے ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج رکھ لینا، ہمارے دستے تمنا کی لاج رکھ لینا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہم بھی ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں۔ تو سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آقاؤں کے آقا، ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، آپ بھی انہی کے غلام ہیں، ہم بھی انہی کے غلام ہیں، آپ بھی انہی کے در سے کھاتے ہیں، ہم بھی انہی کے در سے کھاتے ہیں۔ حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں، یعنی جن کی سخاوت کی دھوم ساری دنیا میں ہے، انہی کی سخاوت سے تم بھی حصہ پاتے ہو، ہم بھی حصہ پاتے ہیں، انہی کے در کی خیرات تم بھی کھاتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں، انہی آقا کے تم بھی غلام ہو، ہم بھی غلام ہیں۔ تو جب سب غلام ہیں تو غلام کی غلامی اس انداز میں نہیں ہوتی جس انداز میں ہم غلامی پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ معلوم ہے کہ سب غلام بیٹھے ہیں اور اپنے آقا کو یاد کر رہے ہیں، تو آقا کو یاد کرنے کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم غلاموں کا ہے۔ غلام کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، غلام کی کوئی عزت نہیں ہوتی، غلام کا کوئی وقار نہیں ہوتا، غلام کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اور اس بارگاہ میں جو بڑائی چاہے گا،
اس بارگاہ میں جا کے جو بڑائی چاہے گا اسے تنزلی ملے گی، اور اس بارگاہ میں جو غلامی پیش کرے گا اسے بلندی ملے گی۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوا اس کے اونچے نام ہو گئے۔ جب ہم سب اسی آقا کے غلام ہیں تو جب کہا جائے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھو تو اس ایسی سرد مہری نہیں ہونی چاہیے، ایسی خاموشی نہیں ہونی چاہیے، ایسی سرد مہری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ انسان گالم گلوچ کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ بیچ بازار میں سینکڑوں لوگوں کے درمیان میں اگر غصہ آ جائے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ ایسی گالیاں دے کہ دوسروں کو بھی یاد نہ ہو، تو ایسی گندی گالی دینے میں انسان شرماتا نہیں ہے، بیچ راہ میں ناچنے سے شرماتا نہیں ہے، چار لوگوں کے درمیان میں گانا گانے سے شرماتا نہیں ہے کہ یہ سارے کام حرام ہیں، سارے کام دوزخ میں جانے والے ہیں۔ لیکن جب کہا جائے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھو تو نہ جانے کہاں سے شرمندگی آ جاتی ہے، نہ جانے کہاں سے لجاجت آ جاتی ہے، نہ جانے کہاں سے پھر انسان کی غیرت آ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے بلند آواز سے درود و سلام پڑھے، دائیں بائیں کے لوگ نہ جانے کیا کہنے لگے کہ یہ تو بڑا شریف ہے، یہ تو بڑا مہذب ہے۔ تو تہذیب ہمیں غلامی سکھاتی ہے اور آقا کی غلامی سکھاتی ہے، تہذیب ہمیں درود و سلام پڑھنا سکھاتا ہے، تہذیب ہمیں خاموش رہنا نہیں سکھاتا۔ تو انسان جو کام غلط ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، گالم گلوچ کرنا، ناچنا گانا اور دیگر غلط کام، ان دیگر غلط کاموں میں آپ دیکھیے گلیاں چوراہے بھرے پڑے ہیں کہ انسان چلتے پھرتے یہ غلط کام کر رہا ہے، گالم گلوچ کرتا ہوا شرماتا نہیں ہے، گانا گاتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، ناچتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، لیکن جب کہا جائے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھو تو پھر شرماتا ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ جو درود و سلام پڑھنے کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ بھی اسی آقا کا غلام ہے۔ میرے دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی آقا کے غلام ہیں۔ جب آقا کے غلام بیٹھے اپنے آقا کو یاد کر رہے ہیں تو پھر یہ تہذیب کیسی، پھر یہ شرمانا کیسا؟ تو اس انداز میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سیانے پیچھے رہ جاتے ہیں، دیوانے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو دیوانگی کا اظہار کیا کیجئے، دیوانگی کا اظہار صرف اسی محفل میں نہیں، صرف آج ہی کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی اس طرح کی محفل سجے، درود و سلام کی محفل سجے، انتہائی والہانہ انداز میں، دیوانگی کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں تو پھر دیکھیے کہ اس کی برکتیں ملتی ہے کہ نہیں۔ ایک تو برکتیں ملیں گی اور دوسری بات یہ ہے ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی محفلوں میں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو جب یہ ان کے سامنے درود و سلام پڑھا جائے گا تو آپ کی تصویر سامنے آئے گی اور یہ بچے کہیں گے کہ میرے والد جب ایسی محفل میں جاتے اور درود و سلام کا کہا جاتا تو جھوم جھوم کر پڑھتے تھے، تو وہ بچے پھر آپ سے مزید جھوم کر پڑھیں گے۔ تو اس کی برکتیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں، ظاہری زندگی میں بھی اس کی برکتیں ہیں، اور پھر اس کی برکتیں یہ بھی ہیں کہ ہمارے بچے اس سے سیکھتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ درود و سلام کی محفل میں جب بیٹھے تو اپنے آپ کو غلام سمجھ کر بیٹھے۔ کوئی امیر و کبیر نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب آقا کے غلام بیٹھے ہیں۔ جب یہاں سب آقا کے غلام بیٹھے ہیں تو ایسی سرد مہری نہیں ہونی چاہیے، ایسی خاموشی نہیں ہونی چاہیے، بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں۔ اور آج کی محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی تو گفتگو آگے جائے گی لیکن ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں آج کی محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم بھی بولیں گے اور آپ بھی بولیں گے، آپ بھی درود و سلام پڑھیں گے۔ جب گفتگو ختم ہو تو ایک بھائی کھڑے ہو کر نعرہ لگائے، سب نعرے کا جواب دیں، اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔
پھر کبھی کوئی صاحب کھڑے ہوں اور پھر وہ صلو علی الحبیب کہیں، سب بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں، تاکہ آج کی محفل ہر طرح سے مکمل ہو جائے۔ آج کی محفل میں اللہ کا ذکر بھی ہو جائے، کچھ سننا سنانا بھی ہو جائے، اور چونکہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے تو اس رات کی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کثرت سے درود و سلام پڑھنا بھی ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہونا چاہیے۔ تو کسی کو شرمانا نہیں ہے، بس ایک صاحب کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر صلو علی الحبیب کہیں، سب درود و سلام پڑھیں، پھر گفتگو جاری ہو۔ جہاں میری گفتگو ختم ہو، اب یہ ہے کہ بیچ بیچ میں نہ بول جائیں ورنہ پھر تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے نا۔ جہاں میری تقریر ختم ہوتی ہوئی لگے، گفتگو ختم ہوتی ہوئی لگے، جملے مکمل ہو جائیں، ایک صاحب کہیں صلو علی الحبیب۔ ہماری محفل میں، ہماری محفلوں میں اس چیز کی کمی ہے کہ ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے، گھنٹوں بول رہا ہوتا، اور ہمیں سامنے والا ایسا لگتا ہے کہ وہ سن بیٹھا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنی موجودگی کا احساس بھی آج کرانا ہے، تو خوب نعرے بھی لگانے ہیں تاکہ تازہ دم رہیں، تازہ خون رہیں، اور پھر آج بھی نعرہ لگانا ہے، پھر کل بھی جلوسوں میں لگانا ہے، اور درود و سلام کی کثرت بھی کرنی ہے۔ ہر ایک نے غلامانہ انداز میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی پیش کرنی ہے۔ تو کیا سرد مہری کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے، یا عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے، دیوانگی کے ساتھ پڑھیں گے، وارفتگی کے ساتھ پڑھیں گے، خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھیں گے؟ تو وارفتگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھ کے دکھائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کم از کم گلی کے کونے تک تو آواز جائے کہ لگے کہ ہاں یہاں آقا کے غلام بیٹھے ہیں، درود و سلام کی محفل سجی ہوئی ہے، تاکہ مخالفین کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم اپنی محفلوں میں اللہ کا بھی ذکر کرتے، رسول اللہ کا بھی تذکرہ کرتے، نیک لوگوں کا بھی ذکر کرتے۔ گویا کہ ہماری محفل میں ہونے والی گفتگو ہر طرح سے مکمل ہے، کامل و اکمل ہے۔ اگر یہ اس میں درود و سلام پڑھا نہ جائے تو نامکمل ہے، اگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تب بھی نامکمل ہے، اگر نیک لوگوں کا تذکرہ بالخیر نہ کیا جائے تب بھی مکمل ہے، صحابہ کا ذکر نہ ہو تب بھی مکمل، اہل بیت کا ذکر نہ ہو تب بھی مکمل ہے۔ تو ہماری ہر محفل، ہماری ہر مجلس مکمل ہوتی ہے، بلکہ کامل و اکمل ہوتی ہے۔ لہذا صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمہ اللہ پرانے بزرگ گزرے ہیں، 250 ہجری آپ کا یوم وصال ہے، 250 ہجری آپ کا سن وصال ہے، تو بہت ہی قدیم بزرگ گزرے۔ تبع تابعین کے بعد یا ان کے زمانے کے بعد، یعنی قدیم بزرگوں میں سے ہیں، حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں، تو قدیمی ہوئے نا۔ تو حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ زبردست عاشق رسول اور واعظین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ واعظین، ان کے مواعظ بغداد معلیٰ، شام اور مصر میں چلتے تھے۔ مختلف محفلوں میں، مختلف مجلسوں میں ان کی واعظ و نصیحت کی محفل ہوتی تھی، جیسے کہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے بارے میں لکھا کہ یہ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین، اور بالخصوص ان کی پہچان واعظین میں ہوتی تھی۔ واعظ و نصیحت کرتے، جہاں پہ بھی محفل میں جاتے اللہ کا ذکر کرتے، رسول اللہ کا ذکر کرتے۔ تو ہر شخص کی الگ الگ پہچان ہو جاتی ہے نا۔ بسا اوقات انسان بہت کچھ جانتا ہے لیکن کسی کام کے سے زیادہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی، حالانکہ یہ رجال حدیث میں سے ہیں، یہ حدیث کی سند میں بھی ان کا نام آتا ہے، ان سے بہت ساری احادیث روایت بھی مروی بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک مواعظ کی ہے، ایک واعظ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ یوں ہی واعظ و نصیحت کی ایک محفل سجی تھی۔ امام عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور عثمان خویری رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، دیگر اور بھی علماء نے اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محفل سجی تھی یوں ہی واعظ و نصیحت کی، وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے۔
ایک فقیر بھی وہاں آ گیا اور اس فقیر نے آ کر صدا لگائی اور کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھے 4 روپیہ دے۔ اس زمانے میں تو درہم چلتے تھے، درہم و دینار، تو سمجھانے کے لیے روپیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ہے کوئی جو مجھے 4 روپیہ دے یا 4 درہم دے؟ تو وہاں تو تمام لوگ ہی غریب بیٹھے تھے، مسکین بیٹھے تھے، اس لیے کہ اللہ کی یاد کے لیے اکثر و بیشتر غریب لوگ ہی مختص کیے جاتے ہیں، انہی کو توفیق ملتی ہے۔ امیروں کو تو نوٹوں کی گنتی سے فرصت نہیں ملتی۔ تو اسلام چلا بھی غریبوں سے ہے اور ختم بھی غریبوں میں ہی ہوگا۔ فطوبی للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اپنی غریبی پر کبھی بھی تنگ نظری نہ کیا کریں، تنگ دلی کا احساس نہ کیا کریں۔ رسول اللہ نے غریبوں کو بہت پسند کیا ہے۔ تو وہ محفل بھی غریبوں کی تھی، تو وہ واقعی ایک ایسا تھا جو ضرورت مند تھا۔ جب اس نے صدا بلند کی ہے کوئی جو مجھے 4 روپیہ دے، تو حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے دیکھا اور آپ سمجھ گئے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے، یہ اللہ والے ہیں، وہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی واعظ و نصیحت روکی، اپنی تقریر روکی اور فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جو اس شخص کی ضرورت پوری کر دے، جو اسے 4 روپیہ دے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 4 دعائیں اس کی قبول ہوں گی۔ میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا جو اس کی ضرورت پوری کر دے، جو اس کی ضرورتوں کی تسکین کر دے، جو اسے 4 درہم دے دے، 4 روپیہ دے دے، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے اس محفل کی برکتوں کے صدقے، یہاں بیٹھنے والے آمین کہنے والوں کے صدقے اللہ اس کی دعا ضرور پوری کرے گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس کچھ ہوتا نہیں، لیکن جب اللہ کے نام پہ مانگا جائے تو بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت رکھنے والے ہر زمانے میں لوگ ہوئے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بڑے تنگ تھے، جس کی ایک ہی چادر تھی، وہ بڑی تنگ تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کوئی جو اسے ایک بڑی چادر دے دے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے پاس 2 چادر تھی، ایک نیچے کے لیے ایک اوپر کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اوپر کی چادر تو میں گزارا کر لوں گا، نیچے کی چادر ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک چادر اتار کر انہیں دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کوئی جو ایک چادر ایک اور دوسرے شخص کو دے؟ تو کہتے ہیں جنہیں ایک چادر ملی تھی انہوں نے اسی چادر کو بیچ میں سے پھاڑا اور ایک اپنے بھائی کو دے دیا۔ فرمایا میرے لیے کافی بڑی چادر ہے، میں آدھی سے بھی گزارا کر لوں گا، آدھی چادر سے گزارا میرا بھائی کر لے گا۔ تو یہ سخاوت ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ سخاوت ہمیں ہمارے پشتوں سے یہ سخاوت ملی ہے۔ ہم جن کا نام لینے والے ہیں اور ہم جن کے گن گانے والے ہیں، جن سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن سے ہمیں حدیث ملی ہے، جن سے ہمیں دین ملا ہے، انہی سے ہمیں سخاوت بھی ملی ہے، شجاعت بھی ملی ہے، عدالت بھی ملی ہے، امامت بھی ملی ہے، خلافت بھی ملی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو وہ تھے، حالانکہ وہ خود بھی غریب تھے، انہوں نے 4 درہم دیے اس فقیر کو، وہ تو بڑا ہی مسرور ہوا، اپنی راہ چلا گیا۔ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا، دینے والے سے پوچھا اب تم بتاؤ تمہارے لیے میں کیا دعا کروں؟ 4 دعائیں تجویز کر لو، 4 دعائیں مختص کر لو، متعین کر لو، تعین کر لو اور وہ دعا مجھے بتا دو، میں دعا کرتا ہوں۔ حاضرین آمین کہیں گے اللہ کی رحمت سے اور اس محفل کی برکتوں سے امید ہے اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو اس نے پہلی دعا کی، اس نے دعا کی کہ میرا وہ ایک غلام تھا، اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، پہلی دعا میری یہ کر دیجئے کہ اللہ مجھے آزادی دے دے، میں بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزاروں، غلامی کی زندگی ختم ہو جائے۔ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھایا، امید کے ساتھ اس محفل میں آیا ہے، اس محفل کے صدقے، یہاں کے لوگوں کی آمین کے صدقے اس کی غلامی کی زندگی دور کر دے، آزادی کی زندگی عطا کر دے۔ تمام حاضرین نے بھی آمین کہے اور پھر آپ نے یہ دعا کی اور پھر آمین کرنے کے بعد پھر آپ نے اس سے پوچھا دوسری کیا دعا ہے؟ اس نے کہا دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ میرا جو آقا ہے، میں جس کا غلام ہوں، میرا جو مولا ہے وہ ہے تو مسلمان لیکن بڑا ہی گناہگار ہے، شرابی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اسے
اچھا بنا دے، اسے نیک اور پرہیزگار بنا دے، اس کے دن پھیر دے اور اس کے دل میں اپنی ہدایت ڈال دے۔ آپ نے یہ دعا کی، تمام حاضرین محفل نے آمین کہے۔ اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے فرمایا تیسری دعا کیا ہے؟ فرمایا میں چونکہ غلام ہوں اور یہ جو 4 روپیہ میں نے دیے ہیں یہ میرے اپنے نہیں تھے، میرے آقا کے تھے، اور آقا نے مجھے یہ پیسے دے کر یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ جا کر شراب لانا ہے، تو میں تو شراب لانے جا رہا تھا، آپ کا نام سنا، آپ کی آواز کانوں تک آئی تو دل نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی محفل سے مستفید ہو جاؤں، آپ کی محفل سے سعادت مندی حاصل کر لوں، تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور آپ نے اس طرح سے کہے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے یہ پیسے دے دیے ہیں، یہ میرے اپنے نہیں تھے، یہ تو میرے آقا کے پیسے تھے کہ اس نے شراب لانے کے لیے کہے تھے۔ اب اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہ غضبناک ہوگا، وہ ناراض ہوگا، اور ناراضگی کئی طرح کی ہوگی۔ ایک تو اس وجہ سے ناراضگی ہوگی کہ میں نے تاخیر کی، دوسری ناراضگی یہ ہوگی کہ میں شراب لے کر نہیں آیا، تیسری ناراضگی یہ ہوگی کہ میں نے پیسے بھی ختم کر دیے، لہذا میرے لیے تو ناراضگی ہی ناراضگی ہے۔ کچھ میرے لیے ایسی دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت میرے آقا کے دل میں ایسی محبت ڈال دے، یا پھر ان پیسوں کے بدلے میں مجھے مزید پیسے مل جائیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے دعا کی، یا اللہ اس نے تیرے بندے کی خیر خواہی کی ہے، ہمارے کہنے سے خیر خواہی کی ہے، یا اللہ یہ جو کہتا ہے 4 درہم کے بدلے مزید اسے عطا کر دے تاکہ یہ اپنا قرضہ بھی چکائے اور آئندہ کی زندگی خوشحالی کی ہو جائے۔ 3 دعائیں ہو گئیں۔ چوتھی دعا کے لیے جب منصور بن عمار رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی، میری اور اس مجلس میں، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی بخشش فرما دے، سب کو بخش دے۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ یہ تیرا بندہ بہت ہی صاف ستھرے ذہن کا مالک ہے، بہت ہی پاکیزہ دل کا مالک ہے، یا اللہ یہ اپنی دعا ہمارے لیے کرتا ہے، یا اللہ اس کی دعا ہے کہ اس محفل کے صدقے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دے، حاضرین محفل میں سے ہر ایک کو بخش دے۔ آپ نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد حاضرین محفل نے آمین کہی، اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ غلام بھی چلا اور دل میں ایک خطرہ بھی تھا کہ آج تو خیریت نہیں ہے، آج تو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک امید بھی تھی کہ دعا کہیں نہ کہیں تو رنگ لائے گی، دعا کہیں نہ کہیں تو دعا کا ثمر آئے گا۔ لہذا خوف اور امید کی اس ملی جلی کیفیت کے ساتھ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ آقا تو یوں ہی، اب چونکہ وہ اس کا نشہ ٹوٹ رہا تھا اور وہ نشہ چاہتا تھا تو مزید اور غضبناک ہو رہا تھا، تو جیسے ہی اس نے اپنے غلام کو دیکھا تو کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا، غضبناک نظر سے دیکھا، اور کہنے لگا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں شراب لینے ہی جا رہا تھا کہ مجھے ایک اللہ کے ولی کی محفل نظر آئی، ان کی آواز سماعتوں تک ٹکرائی تو دل نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ جاؤ، تو میں ان کی محفل میں بیٹھ گیا، اور وہاں ایک فقیر نے کہا مجھے طلب ہے 4 روپے کی، میں نے وہ پیسے بھی دے دیے، اور یعنی کہ نہ میں تاخیر سے بھی آیا اور آپ کی شراب بھی میرے پاس نہیں، اور آپ نے جو شراب لانے کے لیے پیسے دیے تھے وہ بھی میرے پاس نہیں۔ تو اس نے کہا ہے تھا تو وہ غضبناک، تھا تو وہ گناہ گار۔ اس نے پوچھا کہاں بیٹھے تھے، کس کی محفل میں بیٹھے، کس کی صحبت میں بیٹھے؟ اس نے کہا کہ واعظ بغداد حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، ان کی محفل میں بیٹھا تھا۔ تو وہ تھا تو شرابی، تھا تو دنیا دار، لیکن وہ اللہ والوں سے بہرحال محبت کرتا تھا۔ قرون اولیٰ کی جو پہلے زمانے کے لوگ تھے نا، وہ اللہ والوں سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے دن پھرتے ہوئے دیر نہیں لگتے تھے۔ تھا تو وہ شرابی، تھا تو وہ زانی، تھا تو وہ دھوکے باز اور ہیرا پھیری کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، دنیا جہان کے تمام گناہ کے کام کرنے والا، لیکن ایک اچھائی اس کے اندر یہ تھی کہ وہ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ والوں سے محبت کرتا تھا۔ جب ان کا نام سنا تو غصہ کچھ کم ہو گیا، غضب کی آگ بجھ گئی۔ اس نے کہا چلو تاخیر ہوئی تو بہرحال کسی غلط جگہ تو نہیں گیا، اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھا، چلو اس نے پیسے دے دیے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، اس نے اپنے اوپر تو نہیں لگائے، نہ ہی کوئی غلط کام میں لگایا، بلکہ اس نے تو ایک فقیر کو دیا اور منصور بن عمار کی ترغیب دینے سے دیا۔ تو اس طرح سوچتے سوچتے اس کا غصہ ختم ہو گیا۔
پھر اس نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو غلام نے کہا کہ منصور بن عمار رحمہ اللہ نے فرمایا جو اسے 4 پیسے دے گا، 4 روپے دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے محفل کی برکتوں کے صدقے میں اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو میں نے 4 دعائیں منصور بن عمار سے کروا لی ہیں۔ تو فرمایا اچھا تو کون سی دعا تم نے کروائی ہے؟ کہا منصور بن عمار نے پہلی دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ غلام ہے، اسے آزادی کی زندگی مل جائے۔ تو آقا نے کہا کہ منصور بن عمار نے جب دعا کی ہے، محفل کے حاضرین نے جب آمین کہے ہیں، تو پھر تمہاری دعا ان کی دعا رد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ والوں کے بارے میں حسن ظن ہے، اور یہ ان کے ادب کا تقاضا ہے، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے لیے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ہم کسی کی دعا اگر مقبول کر سکتے ہیں تو کسی نہ کسی سبب سے اس کی دعا کو قبولیت کی راہ لگا دیں۔ لہذا اس نے کہا جب منصور بن عمار رحمہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری آزادی کے لیے دعا کی ہے، لہذا ان کی دعا قبول ہوتی ہے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ دوسری دعا کون سی تھی؟ دوسری دعا کیا تھی؟ اس نے کہا دوسری دعا میں نے آپ کے لیے کروائی تھی کہ میرا آقا بڑا شرابی ہے، گناہ گار ہے، آپ دعا کریں کہ وہ نیکوکار ہو جائے، اچھا ہو جائے، راہ ہدایت پر آ جائے، نیک کام کرنے لگ جائے، اور اللہ سے ڈر والا ہو جائے، خشیت الہی اس کے دل میں آ جائے۔ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ سے میں نے آپ کے لیے یہ دعا کروائی تھی۔ آقا نے کہا کہ جب انہوں نے دعا کی ہے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ فوراً اللہ نے ان کی دعا کے صدقے میں اس کے دل میں ہدایت کا نور داخل کر دیا۔ اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ میں کوئی غلط کام کروں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ کوئی دوسرے غلط کام کروں گا، آج میں وہی کام کروں گا جس کا درس منصور بن عمار رحمہ اللہ دیتے رہے ہیں۔ تو اللہ نے 2 دعا قبول فرما لی، 2 دعا مستجاب ہو گئی۔ تیسری دعا پھر آقا نے پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ اس نے کہا تیسری دعا یہ تھی کہ میں نے 4 درہم وہاں دے دیے، میں نے دعا کرائی تھی کہ مجھے اتنی رقم مل جائے کہ آپ کا قرضہ بھی وصول ہو جائے اور باقی آزادی کی زندگی میری آسانی سے گزر جائے۔ فرمایا یہ دعا بھی میں قبول کروا دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے بس میں ہے کہ یہ دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا 4 درہم کے بدلے 4000 درہم میں تمہیں دیتا ہوں، 4 روپے تو مجھے قرضہ لوٹا دینا، باقی جتنے پیسے تمہارے پاس ہیں وہ تمہاری آئندہ کی زندگی کے لیے کافی ہوں گے۔ 3 دعائیں قبول ہو گئی۔ پھر چوتھی دعا کے بارے میں اس نے پوچھا کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ تو اس نے کہا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی کہ اس محفل کے صدقے اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے آقا کی بھی بخشش کر دے، منصور بن عمار کی بھی بخشش کر دے، اور حاضرین محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو بخش دے۔ تو آقا نے کہا 3 دعائیں تو میں قبول کر سکتا تھا، 3 دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں سبب بن سکتا تھا، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے کر دیا۔ آزادی کی دعا کے قبول ہونے کا سبب میں بن سکتا تھا، میں نے آزاد کر دیا۔ میری توبہ قبول ہو جائے اور میں نیک اور پرہیزگار ہو جاؤں، اس دعا کی قبولیت کے لیے میں سبب بن سکتا تھا، میں نے توبہ کر لی۔ پیسے دے دوں یہ دعا قبول ہو جائے، اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی میں سبب بن سکتا تھا، میں وسیلہ بن سکتا تھا، میں نے تمہیں پیسے ادا کر دیے، لیکن مغفرت میرے ذمے تو نہیں ہے، مغفرت یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو رب کے بس میں ہے۔ رب چاہے جسے معاف کر دے، جسے چاہے معاف نہ کرے، رب جسے چاہے دوزخ میں ڈال دے، رب جسے چاہے جنت میں ڈال دے۔ 3 دعائیں تو قبول ہونے کے لیے میں سبب بن سکتا تھا، میں نے کر لیے۔ آخری دعا میرے بس کی بات نہیں ہے، آخری دعا کو قبول کرنے کا سبب میں بن جاؤں یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا کہتے ہیں کہ آخری دعا کے بارے میں اس نے غلام کو مایوس کر دیا۔ اب غلام تو چلا، کہتے ہیں رات جب وہ آقا سویا، اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی رحمت سے، اپنے سبب سے منصور بن عمار کی 3 دعائیں قبول کرنے کا تم سبب بنے، اور اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے ہاتھ آ گئی، جو تمہارے بس میں تھا وہ تم نے کر دیا۔ ایک کام میرے بس میں ہے تو وہ میں کرتا ہوں، یہ دعا میں بھی قبول کرتا ہوں۔ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ اللہ انہیں بھی بخش دے، منصور بن عمار کو بھی بخش دے، حاضرین محفل کو بھی بخش دے، آقا کو بھی بخش دے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا منصور بن عمار کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، میں نے تمہارے غلام کو بھی بخش دیا، تمہیں بھی بخش دیا، حاضرین محفل کو بھی بخش دیا، منصور بن عمار کو بھی بخش دیا۔
صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ محفلوں میں بیٹھنا کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتا ہے، اسے کبھی بھی بے فائدہ نہ سمجھیں۔ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، نہ جانے اللہ کا کون ایسا بندہ ہوگا جب سب دعا کریں گے اور اس کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل جائے، جب اللہ اسے بخشے تو ہمیں بھی بخش دے۔ وہ تو ایک معمولی شخص تھا نا، وہ تو غلام تھا، غلام کی تو کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، اللہ نے اس غلام کے صدقے میں سب کی بخشش کی نا۔ تو اس طرح کی محفلوں میں انسان بخشش چاہتا سبھی کو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ بخشش ہو جائے، لیکن محفلوں میں آنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ محفلوں میں آنا ہر کسی کے لیے نصیب نہیں، وہ سعادت مند ہوتے ہیں جو محفلوں میں آتے ہیں، اور جو محفلوں میں آئیں بالخصوص اس طرح کی بابرکت، بارونق، پروقار اور باوقار محفل میں جو لوگ آئیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت انہیں دامن کرم، ان کے دامن کرم کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے، وہ اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں، ان کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ منصور بن عمار رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا۔ اصل بات مجھے یہ بتانا ہے کہ منصور بن عمار رحمہ اللہ، جنید البغدادی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے زمانے کے واعظین کے سردار تھے، علماء اور صوفیہ کے سردار رہے ہیں۔ تو منصور بن عمار رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ بہرحال انسان جتنی خوبی رکھتا ہو، جو بھی کچھ کرتا ہو، بہرحال آخری وقت تو موت ہی ہے۔ ان کا بھی وصال ہوا، وصال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا، شیخ ابو الحسن شعرانی رحمہ اللہ نے انہیں خواب میں دیکھا۔ اب یہ شیخ ابو الحسن شعرانی کون ہیں؟ زبردست صوفی ہیں اور عالم ہیں، زبردست عالم ہیں اور صوفی بزرگ ہیں۔ بڑی کتابیں ان کی آج تک موجود ہیں، اور ان کی کتابوں میں جو روحانیت ملتی ہے کسی دوسرے کی کتاب میں وہ روحانیت نہیں ملتی۔ طبقات کبریٰ ان کی کتاب ہے، تنبیہ المخترین ان کی کتاب ہے، لطائف منن ان کی کتاب، بڑی کتابیں لکھنے والے، بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ صاحب مکاشفہ بھی رہے شیخ ابو الحسن شعرانی رحمہ اللہ، صاحب مکاشفہ ایسے کہ کبھی کبھی مصر میں بیٹھے ہوتے اور اپنا ہاتھ اس طرح سے کہیں رکھ دیتے، اور جب لوگ ان کی کیفیت ختم ہونے کے بعد پوچھتے کہ آپ تو یہاں بیٹھے تھے، آپ نے ہاتھ کس پر رکھا تھا؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ بہت دوری ہے، لیکن میرے لیے رب ذوالجلال بسا اوقات اتنی قربت عطا فرما دیتا ہے کہ میں مصر میں بیٹھا ہوتا ہوں، روضہ رسول پر میرا ہاتھ ہوتا ہے اور میں دعائیں کر رہا ہوتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو جانا چاہتا تھا، میں نے ان کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں روضہ رسول میں حاضری کے لیے جانا چاہتا تھا، ان سے پوچھتا تھا کہ کون سے دن جاؤں، کس وقت جاؤں؟ تو حضرت شیخ ابو الحسن شعرانی بتایا کرتے تھے کہ اس وقت جاؤ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ تمہارے لیے ہوگی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص توجہ میں ہیں، تم اس وقت اگر رسول اللہ کو پکارو گے فوراً تمہاری پکار سنی جائے گی، ابھی رسول اللہ کی توجہ خاص طور پر ہے۔ اور اتنے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، ان کی جلالت علمی کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ خاتم الحفاظ یا خاتم الحفاظ، اماموں کے امام، محدثین کے امام، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ، جنہوں نے زندگی بھر رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کی، اور آج کے دن تک ان سے زیادہ حدیث لکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مرید ہیں، شیخ ابو الحسن شعرانی رحمہ اللہ کے، اور امام سیوطی کے انتقال کے بعد انہی کو نصیب ہوا کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، شیخ ابو الحسن شعرانی۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا، شیخ منصور بن عمار رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، تو پوچھا اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ، آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اچھی حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میں تو ڈر رہا تھا کہ نہ جانے رب کس قدر غضبناک ہوگا، نہ جانے کیا سوال مجھ سے کر لیا جائے، نہ جانے کون سا جواب میں دے پاؤں نہ دے پاؤں۔ تو رب کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو رب نے مجھے دیکھا اور رب نے مجھ سے پوچھا تم ہی منصور بن عمار ہو جو زندگی بھر میرا ذکر کرتے اور
کرواتے رہے، محفل میں مجھے یاد کرتے رہے اور لوگوں کو بھی میرا درس دیتے رہے۔ تم ہی وہ منصور بن عمار ہو کہ جب تم محفل میں جاتے تو میرا ذکر کرتے، میرے حبیب کا ذکر کرتے تھے۔ عرض کرنے لگے کہ یا رب ذوالجلال، بے شک تیری توفیق سے ہی یہ ہوتا تھا، لیکن میری یہ عادت تھی، یا رب تو جانتا ہے میری یہ عادت تھی، کسی بھی محفل میں بیٹھتا اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا تو سب سے پہلے تیری بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتا اور اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا اور پڑھواتا تھا، پھر آگے میں گفتگو کرتا تھا۔ رب ذوالجلال نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ بے شک تیرا یہ عمل حق ہے اور تیرا یہ کہنا سچ ہے، آج اس کی جزا کا دن ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنت میں ایک تخت لگائی جائے، تخت پر ایک کرسی لگائی جائے اور منصور بن عمار سے فرمایا اس کرسی پر بیٹھو، جیسے دنیا میں حاضرین کو میرا ذکر سناتے تھے، میرے حبیب پر درود و سلام پڑھتے اور پڑھواتے تھے، اب یہاں تمہارا کام ہے، یہ جنت ہے، یہ تخت ہے، یہ کرسی ہے، یہاں بیٹھو اور فرشتوں پر میرا ذکر کرو، فرشتوں کو میرا ذکر سناؤ، میرے حبیب کا ذکر سناؤ۔ تو حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں، امام شعرانی فرماتے انہوں نے مجھے دیکھا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے لیے دنیا و آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے، دنیا میں جو کام کر رہا تھا آج یہاں پہ بھی وہی کام کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو درود و سلام کے ثمرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور عقبہ میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ملا نا، انہیں جنت میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور پڑھوانے، اس کی ترغیب دینے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ آج جنت میں بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ دو بات اس سے بھی ظاہر ہوئی، ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کے لیے رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، جس کو امام ابن حجر مکی نے الزواجر میں لکھا ہے اپنی سند سے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسا جیو گے ویسا مرو گے اور جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے۔ تو حضرت منصور بن عمار اللہ کا ذکر کرتے رہے، رسول اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب انتقال آپ نے کیا تو یہی عمل کرتے رہے، اور پھر اس کی جزا کیا ملی کہ دنیا میں جو کر رہے تھے آخرت میں بھی وہی کر رہے ہیں۔ لہذا پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی آخرت کو اچھا کرنا ہے تو دنیا کو بھی اچھا کیجیے، دنیا میں جو کرتے ہوئے جائیں گے اسی کا بدل آخرت میں ملے گا، جو عمل کریں گے اسی عمل پہ موت آئے گی اور جس عمل پہ موت آئے گی اسی عمل پہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری اور خاص بات یہ ہے کہ درود و سلام کی برکتیں دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کو ملتی ہیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ تو کہیں گے کہ وہ گنبد خضرا کا صدقہ تھا، وہ درود و سلام کا صدقہ تھا جو انہیں ملا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں عادت بنائیے، صرف آج کے دن کے لیے نہیں، اس مہینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں عادت بنائیے کہ آپ کو اس وقت تک نیند نہ آئے جب تک ایک خاص تعداد میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ نہ لیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی خالی چمن رہ جائے گا۔ اطلس و غمخواب کی پوشاک پہ نازاں ہے تو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں ہے تو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں، کتنے بادشاہ آئے کتنے بادشاہ گئے، کتنے حکمران آئے کتنے حکمران گئے، سب مٹی تلے دب گئے، ان کی ذات بھی ختم ان کی بات بھی ختم۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔
حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پہ ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے، بہت بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، مولانا روم علیہ رحمہ نے مثنوی میں لکھا، مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، اور دیگر علماء اور محدثین نے لکھا کہ چند صحابہ کرام جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں چند صحابہ کرام کسی جگہ محو سفر تھے۔ اب یہ سفر جہاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور غرض سے بھی ہو سکتا ہے، محدثین نے اس کی تصریح نہیں فرمائی۔ کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہم سفر تھے، محو سفر تھے، ہم رکاب تھے۔ اثناء سفر میں پانی ختم ہو گیا، اثناء سفر میں پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ وضو کے لیے بھی پانی باقی نہ رہا، حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی پانی باقی نہ رہا، حتیٰ کہ اپنی سواری کو پلانے کے لیے بھی پانی باقی نہ رہا۔ تو ظاہر ہے کہ عرب کے صحرا میں یا کسی بھی جگہ اگر مسافر سے پانی ختم ہو جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اور دور دور تک مزید کوئی مسافر بھی نہیں، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، کوئی سرائے بھی نہیں، کوئی مسافر خانہ بھی دکھتا نہیں۔ تو تمام صحابہ کرام ایک دوسرے سے تشویش کرتے رہے اور پوچھتے رہے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو پانی ختم ہو گیا، ہمارے اپنے لیے بھی نہیں، پینے کے لیے بھی نہیں، طہارت کے لیے بھی نہیں، اور آگے سفر کافی دور کا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو تمام امیدوں کے لیے، تمام نا امیدوں کے لیے امیدگاہ تو وہی سرور انبیاء ہیں۔ تمام نا امیدوں کے لیے جہاں تمام نا امیدی امید میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ کہ انسان جب ہر طرح کے ذرائع اور اسباب استعمال کر کے تھک جاتا ہے، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، جتنے اسباب مجھے معلوم تھے، جتنے اسباب میرے پاس تھے، سارے اسباب میں نے استعمال کر لیے، اب تک مجھے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، سارے اسباب ختم ہو گئے، اب آپ ہیں، اور آپ کی نور، اب آپ کی رحمت نظر کی رحمت ہے، اگر آپ کی نظر رحمت ہو جائے تو سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں مشورہ کرتے رہے، تشویش کا اظہار تشویش کرتے رہے۔ تو صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر یہ مشورہ کیا کہ چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تمام امیدیں ختم ہو گئیں، تمام اسباب و ذرائع ختم ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک امید ہے، اور آپ کی امید تمام امیدوں پر بڑھ کر ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور کہنا یہ ہے کہ ہم تمام کے پاس جتنا پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ، اب ہمارے پاس پانی نہیں، نہ پینے کے لیے نہ طہارت کے لیے۔ یا رسول اللہ، اب جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے، ہمارے اسباب ختم ہو گئے۔ تو آئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشویش ہے، اور اظہار تشویش یہ ہے کہ پانی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر
سر جھکائے رہے، آنکھیں بند کیے رہے، اور پھر مسکرا کے آپ نے فرمایا سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام ایک اونٹنی پر سوار جا رہا ہے، اس کے پاس پانی سے بھرا مشکیزہ بھی ہے، فوراً جاؤ اور جا کر اس کا مشکیزہ، اس کی سواری اور اسے خود میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا، امید کی خبر ملی اور ایک امید کی ٹھنڈی ہوا چلی، صحابہ کرام فوراً لپکے پہاڑ کے پیچھے گئے، بعینہ جس مقام پر رسول اللہ نے فرمایا تھا اسی جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک غلام ہے، ایک کالا غلام ہے، حبشی غلام ہے، اپنی اونٹنی پر سوار ہے اور اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی موجود ہے اور اپنے سفر پر جا رہا ہے، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اسے گھیر لیا، روک دیا، وہ ڈر گیا، غلام تو ایسے ہی بے نام ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں، شام ڈھلنے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، میری ذمہ داری ہے، میں صبح نکلتا ہوں اور دور پرے کہیں دور سے پانی مشکیزے میں ڈالتا ہوں اور پھر شام ڈھلے اپنے آقا کے پاس پہنچتا ہوں، یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، پانی کا کنواں نہیں ہے، پانی کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں ہے، اس وجہ سے میری ڈیوٹی ہے کہ اور اگر میں شام ڈھلے پہلے واپس، شام کے بعد واپس جاؤں تو میرا آقا مجھے مارے گا، مجھ پر غصہ کرے گا، مجھ پر غضبناک ہوگا، لہذا مجھے چھوڑ دو، جو پوچھنا ہے، جو لینا دینا ہے وہ کر لو اور مجھے چھوڑ دو تاکہ وقت پر میں پہنچ جاؤں اور اپنے آقا کو پانی پلا پاؤں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا تم اپنے آقا کی نوکری کر رہے ہو، ہم اپنے آقا کی نوکری کر رہے ہیں، چلو تھوڑی دیر کے لیے اس مقام عرش نشان تک بھی پہنچ جاؤ کہ جہاں پہنچنے کے لیے ساری دنیا کے لوگوں کے دل تڑپتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس بارگاہ میں بھی حاضری دے دو۔ تو کہنے لگے صحابہ کرام کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہی تمہارے پاس ہمیں بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اسے لے کر آؤ۔ چنانچہ اب وہ غلام ڈرتا ہوا، اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اتنے سارے، وہ ڈرتا ہوا، نہ چاہتا ہوا بھی پہنچ گیا، بارگاہ رسالت میں پہنچا تو رسول اللہ کو دیکھتے ہی سارا ڈر ختم ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں میرے لیے کچھ نقصان کا باعث نہیں ہوگا، یہاں میرے لیے کوئی بھی سودا ہوگا تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، یہاں سے مجھے اگر کچھ ملے گا تو نفع ہی ملے گا، یہاں سے میرے لیے نقصان نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ چہرہ بتاتا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والوں کا چہرہ نہیں، یہ نفع دینے والوں کا چہرہ ہے۔ تو غلام حاضر خدمت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیاسا ہوں، ہماری سواری پیاسی ہے، ہماری صحابہ پیاسے ہیں، کیا تم اتنی مہربانی کرو گے کہ اپنا مشکیزہ ہمیں دے دو، ہم پانی پلا دیں، اپنی سواری کو بھی پانی پلائیں، تمہیں بھی پانی پلائیں گے، صحابہ کو بھی پانی پلائیں گے، کچھ طہارت بھی کریں گے اور ہم بھی پانی پئیں گے۔ تو دو سوال اس کے ذہن میں آئے، عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک اچھے ہیں، اس لیے کہ چہرے مہرے سے آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ برے لوگوں میں سے نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو پانی پلا دوں تو اگر میں پھر پانی کے ذخیرے میں جاؤں تو وہاں سے واپسی پر رات کی تاریکی ہو جائے گی، میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا، اور اگر میں منزل تک نہ پہنچ سکا تو پھر میرا آقا مجھے مارے گا، تنگ کرے گا، مجھ پر غصہ کرے گا، غضب کا اظہار کرے گا، اور اگر میں پانی کے ذخیرے پہ نہ جاؤں اور ایسا ہی چلا جاؤں تو وقت پہ تو پہنچ جاؤں گا لیکن خالی ہاتھ ہوگا، خالی مشکیزہ ہوگا، اس پر بھی میرا آقا مجھے مارے گا، تو آپ مجھ پر رحم کریں، نہ مجھ سے پانی لیں اور نہ اس کام کا تقاضا کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ اور پھر اس نے کہا دوسری بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے، یہ چھوٹا سا مشکیزہ ہے، آپ کا اتنا بڑا لشکر ہے، یہ تو ایک ہی بندے کے لیے اور اس کی سواری کے لیے کافی ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ تم اجازت دو تو تمہارے مشکیزے سے میں بھی پی لوں، ہماری سواریاں بھی پی لیں، ہم طہارت کے لیے بھی کچھ رکھ لیں اور کچھ پینے کے لیے بھی رکھ لیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چھوٹا سا مشکیزہ ہے، اس سے آپ کا کچھ نہیں ہوگا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دینا تمہارا کام ہے، باقی کرنا میرا کام ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا مشکیزہ بھی واپس دوں گا، پانی بھی واپس دوں گا، اور تم وقت پر اپنے آقا کے بارگاہ میں پہنچ بھی جاؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو جب اس نے تسلی سنی
تو اس نے اپنا مشکیزہ حاضر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے پر دست شفقت پھیرا اور مشکیزے کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے، اپنے 5 انگلیاں ڈالیں اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ جسے پینا ہے پیے، جسے سواری کے لیے لینا ہے لے، جسے اپنی طہارت کے لیے لینا ہے لے۔ صحابہ کرام باری باری آتے رہے، اپنے برتن بھرتے رہے، سواری کے لیے لیتے رہے، پیتے رہے، سواری کو پلاتے رہے اور اپنی طہارت کے لیے لیتے رہے، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام سیر ہو گئے، ہر ایک کے پاس پانی کا وافر ذخیرہ بھی ہو گیا، سواری کو بھی پانی پلا لیا، خود بھی پانی پی لیا، طہارت بھی کر لیے، مزید طہارت کے لیے جو چیز ذخیرہ کرنے کے لیے تھی اس میں ذخیرہ بھی کر لیا، اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پی لیا اور پھر وہ غلام دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تو ایک سواری اور ایک بندے کے لیے یہ پانی کافی تھا، یہاں لائن سے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور ہر ایک اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، یہ کیا معجزہ ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، فرمایا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، میرے محبوب تیرے صدقے جاؤں، میرے محبوب تیرے صدقے جاؤں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ منکرو مفلسو ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، مفلسو ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ ہیں نا، ان ہاتھوں میں 5 فوارے ہیں جو چھلکنے والے ہیں۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ تو سب کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو مشکیزہ واپس کیا اور آپ نے فرمایا میں نے تمہارے مشکیزے سے کچھ بھی نہیں لیا، میں نے تمہارے مشکیزہ سے کچھ بھی نہیں لیا، چاہو تو دیکھ لو۔ وہ دیکھنے لگا تو حیران ہو گیا، تعجب سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کی آواز گلے تک آتے آتے ختم ہو گئی۔ وہ دیکھنے لگا کہ انسان کانوں سنا تو انکار کر سکتا ہے، آنکھوں دیکھا کیسے انکار کر سکتا ہے۔ اس نے تو کانوں سے بھی سنا، آنکھوں سے بھی دیکھا، سب کچھ سارا معاملہ اس کے سامنے ہوا۔ حیرت سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں اور آپ نے یہ کیسے کیا؟ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کیا کہ میرے رب نے مجھے تمہاری جانب مبعوث کیا ہے، میرے رب نے مجھے یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ سب میں نے اپنی رضا سے نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنی قدرت سے نہیں کیا، میرے رب کی قدرت شامل حال ہے، رب کی قدرت سے میں نے پلایا ہے، رب کی قدرت سے میں نے سیراب کیا ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے بعد وہ رخصت ہونے لگا، رسول اللہ نے فرمایا بہرحال تم نے ہم پر ایک احسان تو کیا، ایک مہربانی تو کی، تو ہم مہربانی کا جواب مہربانی سے ہی دیتے ہیں۔ آپ نے اس کے چہرے پر اپنا دست کرم پھیرا اور فرمایا اب جاؤ۔ اب جب وہ اپنے آقا کے پاس پہنچا اور وقت پہ ہی پہنچ گیا، حالانکہ بڑی تاخیر ہو گئی، یہاں یہ ڈر رہا تھا کہ نہ جانے وقت پر پہنچ سکوں نہ پہنچ سکوں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ پہلے کے مقابلے میں پہلے وقت پر پہنچ گیا، وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ جب اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے آقا کے در پر حاضر ہوا، آقا نے سر سے لے کے پاؤں تک اسے دیکھا، کہا مشکیزہ بھی میرا ہے، سواری بھی میری ہے، تم کون ہو؟ مشکیزہ میرا ہے، سواری میری ہے، تم کون ہو؟ کہا آقا میں ہی آپ کا حبشی غلام ہوں۔ کہا ذرا اپنا چہرہ بھی دیکھا ہے؟ تو وہاں جو بھی ذرائع تھے چہرہ دیکھنے کے لیے، جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو پہلے تو وہ حبشی غلام تھا، لیکن اب خوبصورت عربی غلام نظر آتا ہے، خوبصورت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو، ہمیں بھی احساس ہو کہ میں لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، کہیں یہ احساس نہ ہو کہ میں کسی قبرستان میں بیٹھا ہوں خدا نخواستہ۔ اپنی موجودگی کا، آج سونے کی رات بھی نہیں ہے اور سست بیٹھنے کی رات بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے شروع میں ہم نے کہا کہ درمیان میں درود و سلام بھی پڑھتے رہیں۔ نعرہ تو ایک نے لگایا ہے لیکن صلو علی الحبیب کا نعرہ کسی ایک نے نہیں لگایا اب تک، تو کسی ایک کو چاہیے کہ یہ بھی نعرہ لگائیں بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آقا نے کہا کہ یہ مشکیزہ میرا ہے، سواری میری ہے، تم کون ہو؟ تو جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو واقعی وہ تھا ہی نہیں، وہ تو ایک حبشی غلام تھا، لیکن اب وہ انتہائی خوبصورت عربی شخص نظر آتا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ آقا اصل میں میں ہی ہوں۔ پھر اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا، جو از ابتدا تا انتہا جو کچھ اس سے ہوا۔ تو آقا نے کہا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی ان کی بارگاہ میں لے چلو، میں بھی ان سے فیض یافتہ ہونا چاہتا ہوں، میں بھی ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ان سے فیض لینا چاہتا ہوں۔ تو غلام انہیں بھی لے کر گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے آپ نے میرے دن پھیر دیے، یا رسول اللہ یہ میرا آقا ہے، یہ بھی آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، یہ بھی آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ کے کلمات سنے اور پھر وہ بھی مسلمان ہو کر چلا گیا، اور یہ کہتا ہوا گیا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا۔ چنانچہ اب وہ گیا اور پھر یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، جس کے حوالے ہم نے شروع میں آپ کو دے دیے۔ تو دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کس قدر ہوتی ہے۔ یہ ایک حکایت ہے جس کو واعظین نے روایت کی، تو میں اسے بیان نہ کرتا اگر اس کے شواہد احادیث میں نہ ملتے، تو حدیث کی کتابوں میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں، اس وجہ سے میں نے بیان کیا۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس سے دو تین باتیں تو بالکل نکلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت، زمین و آسمان کی تمام چھپے ہوئی چیزیں آپ جانتے ہیں، تمام غیب سے آپ واقف ہیں، تو وہ اس واقعے سے ہمارے لیے دلیل نکلتی ہے، جس کو مولانا روم رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا، اور پھر محدثین نے بھی، امام سیوطی نے بھی الخصائص کبریٰ میں اس کو بیان کیا ہے، کچھ الفاظ اور کچھ باتوں کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات عقیدہ اہل سنت اس سے مضبوط ہوتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی، اور غیب کی خبر کتنی دی؟ پہلی خبر دی پہاڑ کے پیچھے کوئی ہے، ایک غیب کی خبر وہ سوار ہے، دو غیب کی خبر اس کے پاس مشکیزہ ہے، تین غیب کی خبر مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے، چار غیب کی خبر ایک اور وہ جس پر سوار ہے وہ اونٹنی ہے، پانچ غیب کی خبر اور وہ حبشی غلام ہے، چھ غیب کی خبر اور وہ مرد ہے، سات غیب کی خبر۔ ایک واقعے میں سات غیب کی خبر موجود ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو وہ عقل کا اندھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، اپنے عقیدے بھی مضبوط کیجئے، اپنے اعمال بھی مضبوط کیجئے اور عقیدے بھی مضبوط کیجئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری گزر۔
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہ جو لوگوں نے کہہ دیا یہ فقط محبت کے تقاضے کے تحت نہیں کہا، بلکہ یہی علی وجہ البصیرت ہے، یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی اتنا غیب جانتا نہیں رسول اللہ جتنا جانتے ہیں، اور سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں، اللہ کی عطا سے۔ اللہ غیب جانتا ہے بغیر عطا کے، اور رسول اللہ غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، بس یہ فرق ہے۔ ایک فرق، اور دوسرا ایک خاص فرق جان لیجئے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ میں مختلف مقامات پر لکھا ہے، رسول اللہ بہت غیب جانتے ہیں، جو میں نے جملے کہے، دنیا میں آپ سے زیادہ، بلکہ کائنات میں آپ سے زیادہ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا، اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب کا اطلاق قرآن مجید نے اللہ کے لیے کیا ہے، عالم الغیب والشہادہ، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اللہ کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے کہیں اشتباہ نہ ہو جائے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اس وجہ سے خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اور آپ کے بعد ہمارے مقتدر اور معتمد علیہ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ بہت غیب کی خبر جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے، آپ کے لیے کہنا چاہیے آپ غیب کی خبر جانتے ہیں، آپ غیب جاننے والے ہیں۔ عالم الغیب کا اطلاق رسول اللہ کے لیے نہ کیا جائے کہ اس سے بدعقیدگی پھیلتی ہے۔ ہمارے علماء نے خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، تو اس سے ایک عقیدہ واضح ہوا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھنے والے ہیں، اور ایسا علم غیب کہ ایک ایک واقعے میں 7 علم غیب موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے تو وہ عقل کا اندھا ہوگا، اس نے تعلیم تو حاصل کی ہے لیکن اپنے علم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عشق اور محبت کا چشمہ استعمال نہیں کیا، اس وجہ سے اس نے بخاری تو پڑھی ہے لیکن اسے وہ بات معلوم نہیں ہوئی جو بخاری سے معلوم ہونی چاہیے۔ اس نے قرآن تو پڑھا لیکن قرآن سے اسے وہ مقصد نہیں ملا جو اسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے علم غیب کا اگر اطلاق کر دیا جائے تو یہ کفر بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اس کے مقام اور منصب کے لحاظ سے علم غیب دیے ہیں۔ غوث اعظم کو بھی علم غیب دیے، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کو بھی علم غیب دیے، داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو علم غیب دیا نا۔ آپ کو بھی علم غیب کی خبر ہوئی، وہ تو ہم ابھی پچھلے کچھ جمعوں پہلے بیان کر چکے ہیں نا کہ شیخ ابو الفضل خطلی رحمہ اللہ جو داتا علی ہجویری رحمہ اللہ کے پیر و مرشد ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ لاہور جاؤ اور اللہ کے دین کا کام کرو، تو داتا صاحب نے عرض کی حضور وہاں تو آپ نے میرے پیر بھائی حسین زنجانی کو پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے، تو آپ مجھے کیوں بھیجتے؟ آپ نے فرمایا پیارے جاؤ تو صحیح۔ اب جب وہاں گئے 1.5 سال کا سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو فرمایا جس دن خواجہ صاحب اس مقام تک پہنچے اسی دن شیخ حسین زنجانی کا وصال ہوا، اور داتا صاحب نے اسی دن ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ اسی وجہ سے میرے پیر و مرشد جانتے تھے کہ اب وہ جگہ خالی ہونے والی ہے تو جگہ کو خالی ہونے سے پہلے ہی پور کر دیا جائے، تو جیسے ہی جس دن ان کا وصال ہوا اسی دن داتا صاحب لاہور میں آپ نے نزول اجلال فرمایا۔ تو کیا یہ غیب کی خبر نہیں ہے؟ تو ایسی غیب کی خبریں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے لا تعداد ہیں، خواجہ صاحب کی ذات سے بھی لا تعداد ہیں۔ داتا صاحب یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی خبر کا جو بندوں کے لیے انکار کرے گا وہ ایسا شخص ہے یا تو اس نے صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے، یا تو وہ پڑھنے کے بعد اپنے عقیدے کو یعنی علماء کے عقیدے کو چھپانے والا ہے، ورنہ جو واقعی پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ خود قرآن مجید نے علم غیب کا اطلاق دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہ کا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ کنواری مریم حاملہ ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو جب وضع حمل کا وقت آیا تو خود قرآن مجید نے کہا
کہ فانتبذت به مکانا شرقیہ، جب وضع حمل کا وقت آیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا، حضرت جناب مریم کچھ کہیں کنارے چلے گئیں، لوگوں سے دور ہو گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں لے کر اب سوچنے لگیں کہ اب لوگوں کے پاس جائیں، لوگ کہیں گے کہ تم تو غیر شادی شدہ ہو، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ۔ چنانچہ اب جناب مریم سلام اللہ علیہ لوگوں کے پاس آئیں تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے پوچھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب لوگ کہنے لگے اے مریم تمہاری والدہ بھی اچھی اور پرہیزگار تھیں، تمہارے والد گرامی بھی بڑے پرہیزگار تھے، تو تم نے خدا نخواستہ یہ کام کیسے کر لیا؟ یہ بچہ، تم کنواری مریم، تمہارے پاس تمہاری گود میں یہ بچہ کیسے؟ تو کہتی ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو۔ تو پھر بچے نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بچے نے بتایا نا کہ کون ہے۔ اب اتفاقی طور پر میرے پاس میری گود میں بچہ ہو اور تم مجھ سے پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے ہے، اور میں کہوں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے ہی پوچھ لو، تو دو باتیں ہیں، یا تو میں پاگل ہوں یا مجھے پتا ہے کہ بچہ بولے گا، دو ہی بات ہوگی نا۔ تو بچہ بولا کہ نہیں؟ تو بچے کا بولنا غیب میں ہے اور اس غیب کا علم جناب مریم سلام اللہ علیہ کو ہے۔ اب لوگ عجیب پاگل ہیں، اگر ماننے پہ آئیں تو نبی کی ماں کے لیے علم غیب مان لیں، اور اگر انکار کرنے پہ آئیں تو سید الانبیاء کے لیے انکار کر دیں۔ تو یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے نا۔ تو خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی علم غیب دوسرے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، ہاں اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب اللہ رب العزت نے دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا، اس واقعے سے بھی معلوم ہوا، اس آیت سے بھی معلوم ہو گیا۔ ایک اور بات ہے جو بہت خاص ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ہے۔ امام شبلنجی نے اس کو لکھا ہے، نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار، ان کی کتاب ہے۔ امام شبلنجی اہل سنت و جماعت کے بڑے عالم گزرے ہیں، یہ ہیں۔ اور پھر انہی سے لے کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے الصواعق المحرقہ میں بھی لکھا۔ 3 حوالے ہو گئے اور مستند اور زبردست حوالے۔ کہتے ہیں حضرت محمد بن مسلم رحمہ اللہ، یہ تابعی میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت عند جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اذ اتاہ حسین بن علی ومعه ابنه وهو محمد ومعه ابنه۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں موجود تھا۔ حضرت مسلم رحمت محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ، صحابی رسول ہیں، جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے پاس حضرت امام زین العابدین آئے۔ اذ جاءہ علی ومعہ ابنہ محمد، ان کے پاس امام زین العابدین آئے اور ان کے پاس امام زین العابدین کے گود میں ان کا بیٹا تھا، ان کا نام محمد تھا، یہ ہے محمد الباقر، ان کا بیٹا تھا۔ تو امام زین العابدین جب آئے، جابر بن عبداللہ تشریف فرما تھے، وقد کفا بصرہ، اور یہ اس وقت کی بات ہے حضرت جابر بن عبداللہ آخری وقت میں آپ نابینا ہو گئے تھے، آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اور یہ بھی رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ یہ اچھی بات، یہ یاد آئی تو یہ بھی اگر مجھے یاد رہا تو یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے، تو حضرت امام زین العابدین جب اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو فرمایا کہ قبل راس عمک، بیٹے اپنے چچا کی پیشانی کو بوسہ دو۔ تو حضرت امام محمد امام باقر رحمہ اللہ چھوٹے چھوٹے پاؤں سے حضرت جابر بن عبداللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قریب گئے اور پیشانی کو چوما۔ تو آپ نے پوچھا من ہوا، یہ کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا میں علی ہوں اور یہ میرا بیٹا محمد ہے۔
تو جب سنا کہ یہ آپ کا بیٹا محمد ہے، فضمہ الیہ، حضرت جابر بن عبداللہ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا یا محمد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئ علیک السلام، اے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے، اے محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کیا ہے، تمہیں سلام کہا ہے، تم تک سلام پہنچایا ہے۔ قال، انہوں نے کہا کیف کذالک، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء علی ومعه الحسین، میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، ان کے ساتھ امام حسین بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا اور فرمایا اے علی، یہ جو تمہارا بیٹا ہے حسین، اس کا ایک بیٹا ہوگا، اسمہ علی، اس کا نام علی ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب لوگ محشر کے میدان میں پہنچیں گے، یوم القیامت یناد مناد لیقم سید العابدین امام المتقین، جب قیامت قائم ہوگی، تمام لوگ محشر میں موجود ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اماموں کے سردار اور عابدین کے سردار، زاہدین کے سردار، متقین کے سردار کھڑے ہو جائیں، تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امام زین العابدین کھڑے ہوں گے۔ تمہارا یہ جو بیٹا ہے نا، یہ علی، امام زین العابدین، یہ تو لقب ہے نا آپ کا، اصل نام آپ کا علی ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارا بیٹا علی، یہ کھڑا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ پہچان لو، اس کا مقام و مرتبہ جان لو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقام و مرتبے کو سنا، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ رسول اللہ نے فرمایا اتنا ہی بس نہیں ہے، اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا، حسین کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ میں نے بتا دیا۔ اس علی نام کے بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہوگا۔ فرمایا کہ اس کا مقام و مرتبہ بھی عابدین والا ہوگا، زاہدین والا ہوگا۔ وہ اپنے زمانے میں اتنا نور بکھیرے گا، اتنی ہدایت ڈالے گا کہ ساری گمراہی ختم ہو جائے گی اس زمانے سے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد جابر بن عبداللہ کی جانب رسول اللہ متوجہ ہوئے، فرمایا یا جابر، اے جابر، تم اس سے ملاقات کرو گے، تم اس سے ملو گے، اور فرمایا جب تم اس سے ملنا تو میرا سلام اس تک پہنچانا، میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مجھے اعتماد تھا اور میں آج ہی کے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ زین العابدین کا بیٹا ہو، اس کا نام محمد ہو، اور پھر وہ میرے پاس آئے اور رسول اللہ نے مجھے جو سلام کی امانت دی ہے وہ امانت میں دے کر سرخ روح ہو جاؤں۔ تو آج مجھے موقع مل گیا، رسول اللہ کا سلام پہنچا دیا۔ فرمایا اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے سنا ہے؟ بے شک وہ جانتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں کے دماغوں میں بھی تو کیڑا ہوتا ہے نا، تو اس کیڑے کو دور کرنے کے لیے، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ سوال بھی کیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنی جانب سے کہہ دی ہو سکتا ہے کہ من گھڑت بات کہہ دی ہو، تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا بے شک میرے آقا کو معلوم تھا کہ یہ سوال بھی ہونا ہے، تو اس کی بھی دلیل میرے آقا نے دے دی تھی، اس کی نشانی بھی میرے آقا نے دے دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر، جب تم محمد سے ملو تو میرا سلام کہہ دینا، اور جس دن تم سلام کہہ دو گے تم سمجھ جانا کہ تمہاری عمر ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد تمہارا وصال ہو جائے گا۔ فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے، اس سلام کے تبادلے کے بعد 3 دن کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ کتنی غیب کی خبر ہے، گن سکتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ رسول اللہ نے غیب کی خبر دی امام مولا علی کو کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے اس کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا۔ ایک غیب کی خبر، اور اس کا نام علی ہوگا۔ 2 غیب کی خبر، اور پھر قیامت کا معاملہ ہوگا تو وہ سرداروں میں، متقین کے سرداروں میں اٹھائے جائیں گے۔ 3 غیب کی خبر، اور پھر فرمایا کہ پھر اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی۔ 4 غیب کی خبر، اور اس کا نام محمد ہوگا۔ 5 غیب کی خبر، اور فرمایا جابر تم اس سے ملو گے۔ 6 غیب کی خبر، اور پھر تم اس سے سلام عرض کرنا۔ 7 غیب کی خبر، اور فرمایا جب تم سلام کر لو گے تو تمہارا وقت وصال قریب ہو جائے گا۔ 8 غیب کی خبر، ایک واقعے میں 8 غیب کی خبر ہے۔
اور یہ واقعہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے، اس کے حوالے میں دے چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے ہیں، یہ معاملہ تو صاف ہو گیا اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم غیب کی خبر جاننے والے ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم پہ نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب۔ مزید بلند آواز سے ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ تھکے تو نہیں؟ ہاں تھکے نہیں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تھکے نہیں۔ اللہ رب العزت توانائی برقرار رکھے۔ ابھی تھکنا بھی ہم نے نہیں ہے، کل بڑی مصروفیات کا دن ہے، بڑے کام ہیں، تو تھکنا ابھی نہیں ہے۔ تو یہ غیب کی خبر اور ایک عقیدہ ہمارا مضبوط ہوا نا۔ اب اس واقعے سے ہمیں دوسرا فائدہ، ایک تو یہ فائدہ تھا یہ علم غیب، وہ حبشی غلام والے واقعے سے ایک فائدہ یہ نکلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات ہے۔ آپ کی ذات سے جس کا بھی تعلق ہو جائے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ آپ کی ذات سے جس کو تعلق ہو جائے وہ برکتیں اور فیض لے کر لوٹتا ہے۔ جیسے اس حبشی غلام کو آپ سے تعلق مل گیا تو وہ حبشی تھا، عربی خوبصورت بن گیا، غلام تھا آزاد ہو گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ذات ہے۔ جس چیز کو آپ سے نسبت ہو جائے اس چیز میں آپ کی برکت منتقل ہو جاتی ہے، اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تعلق، جس کا نسب، جس کا تعلق رسول اللہ سے ثابت ہو جائے اور رسول اللہ کی برکت اس کی ذات سے نہ ہو۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اب اس پر دو حوالے پیش کروں گا، پھر ہماری آج کی تقریر ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے کہہ تو دیا ہے لیکن تھوڑی تھکاوٹ تو ہے، اور بہت کچھ تھکاوٹ میری بھی ہے۔ دو حوالے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت ذات ہیں، اسے ثابت کرنے کے لیے امام سیوطی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا المواہب اللدنیہ کی شرح میں، جسے کہتے ہیں شرح زرقانی، اس میں لکھا، امام سیوطی نے بھی لکھا، اور نسیم الریاض میں قاضی ایاس کی نسیم الریاض میں امام خفاجی رحمہ اللہ نے بھی لکھا۔ تینی دلائل بہت ہوتے ہیں، تینی حوالے بہت ہوتے ہیں، تین تو جمع کے لیے ہے نا، تو تین حوالے دے دیے مطلب بہت حوالے دے دیے، باقی اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ایام ہیں اور آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے جا رہے ہیں، تو کئی دن لگے ہجرت کی راہ میں، کئی دن لگے۔ کچھ دن تک تو آپ غار ثور میں رہے، پھر وہاں سے نکلے، مختلف مقامات کا سفر کرتے رہے۔ تو چلتے چلتے ایک مقام پر ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کھانا پانی ختم ہو گیا۔ تو چلتے چلتے ایک مکان ملا، ایک چھوٹی سی آبادی ملی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آبادی میں گئے تو دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہیں اپنی کٹیا کے سامنے، اپنی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے سامنے بیٹھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاتون ہم مسافر ہیں اور کھانے پانی کی طلب ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے، کچھ پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اسی اثنا میں رسول اللہ بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے گھر کوئی مرد نہیں؟ کہاں ہے؟ ایک مرد ہے اور وہ ہماری بکریوں کو لے کر چرانے گیا ہوا ہے، اور یہ قحط سالی کا دور تھا، اس علاقے میں بارش نہیں ہوئی تھی کئی سالوں سے، تو قحط سالی کا دور تھا۔ ظاہر ہے کہ جب بارش نہ ہو تو پانی کی قلت ہوگی، اور جب پانی کی قلت ہو تو سبزہ نہیں اگیں گے، اور جب سبزے نہ اگیں تو مویشی کیا کھائیں گے؟ تو کہنے لگی کہ انتہائی بری حالت ہے، اور وہ حالت یہ ہے کہ خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، کھانا پینا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ مویشی ہیں تو وہ بھی مرنے کے قریب ہیں، اس لیے کہ نہ انہیں پانی ملتا ہے، نہ غذا ملتی ہے، نہ چارہ ملتا ہے۔ بہرحال میرے شوہر پہاڑوں کی جانب گئے، چراگاہ میں گئے ہیں کہ جانوروں کو کچھ مل جائے تو وہ کھا کر آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی جانب دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ
ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دیکھی کہ اس کی کٹیا میں بندھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری بیمار ہے، اس وجہ سے جا نہ سکی، تو ہم نے یہیں رکھا ہے، چارہ دیا ہے اسے، کچھ کھانے پینے کے لیے جو بھی مہیا ہوا وہ دیا ہے، اور یہ بیمار ہے، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں مر جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس سے دودھ نکالوں؟ تم اجازت دو تو میں اس سے دودھ حاصل کروں؟ ہم نے کہا کہ یہ تو بکری ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس کا پیٹ بھی صحیح طور پر بھرتا نہیں، تو اس کے دودھ کہاں سے آئے؟ رسول اللہ نے فرمایا سامان تمہارا ہے، اگر تم اجازت دو تو مجھ سے جو ہو سکا میں اپنی غذا اس سے حاصل کر لوں گا۔ تو خاتون نے کہا کہ اگر آپ اس سے دودھ مہیا کر سکتے ہیں، اگر آپ اس سے دودھ نکال سکتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ تو کہتے ہیں وہ معبد ان کا نام تھا، خاتون کا نام معبد۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو کھول کر لائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چھوٹی سی بکری تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور آپ تھوڑی دیر تک کچھ پڑھتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دیکھا کہ اس بکری نے اپنے پیچھے کے پاؤں پھیلا دیے اور اس کا پورا تھن دودھ سے بھر گیا، پورا تھن دودھ سے بھر گیا، اپنے پاؤں پھیلا دیے جیسے کہ جانور دودھ نکلوانے کے لیے پاؤں پھیلاتے ہیں۔ تو اس نے پاؤں پھیلا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے فرمایا تمہارے پاس جو جو برتن ہیں آج لے آؤ، سارے برتن بھر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، مانگنے کا قرینہ آئے تو سب کو دیتے ہیں۔ نہ مٹا پائے گی دنیا ہم کو، ایسے مضبوط تر پناہ میں ہے، وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں۔ آپ سب کو دیتے ہیں۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ تو اسے فرما روا کیا نا، تو وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے فرمایا، معبد سے فرمایا کہ وہ دودھ برتن لے آؤ، سارے برتن بھر دیے جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس جو بھی برتن تھے وہ لاتی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی بکری کے تھن سے دودھ نکالتے رہے، دوہتے رہے، اور اس کی برتنیں بھرتے رہے، یہاں تک کہ ساری برتنیں بھر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے اس میں سے دودھ پیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا، اور پھر آپ نے وہ بکری اسے واپس کر دی۔ فرمایا تم اچھی طرح یاد رکھنا، ہمیں جو بھی کھلانے والا ہے پلانے والا ہے، ہمیں جس نے کھلایا جس نے پلایا، تمہارے برتنوں کو جس نے بھرا ہے تمہاری بکری کی وجہ سے نہیں، یہ بھرنے والا رب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے نا کہ وہ خاتون آپ ہی کو خدا سمجھنے لگ جائیں۔ اس زمانہ جاہلیت کی بات ہے نا، اس زمانے میں تو کسی جانور سے ڈر لگے تو اسے بھی خدا سمجھنے لگ جاتے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہم نے اس بکری سے کچھ نہیں لیا، جو کچھ دیا ہے جس نے دیا ہے رب نے دیا ہے۔ تو آپ تو چلے گئے، وہ خاتون حیرت کدہ اور حیرت زدہ بن کے اس حیرت کدہ میں بیٹھی رہیں کہ یہ میں نے کیا دیکھا، یہ میں نے کیا سنا، اور یہ میں نے کیا محسوس کیا، مجھ سے کیا گفتگو ہوئی، یہ سب کچھ دیکھتی رہیں، اور تھوڑی دیر تک تو یہ سمجھتی رہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے خاوند آئے، ان کے شوہر نامدار آئے، فضا کو بدلا بدلا دیکھا، خوشبو دیکھی، تو پوچھا کہ فضائیں بتاتی ہیں کہ کوئی آتے ہیں، بتلاؤ کہ یہاں مجھ سے پہلے کون آ کر گیا۔ تو خاتون کہنے لگی پوچھو نہیں، میں اس قدر حیرت زدہ تھی ان کے کاموں کو دیکھ کر، سارا کام بتایا کہ میں اس قدر حیرت زدہ تھی کہ میں تو بھول ہی گئی کہ ان کا نام کیا ہے، لیکن ان کے کام سے یہ ظاہر ہوا کہ میں تو انہیں مبارک ہی کہوں گی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھا۔ فرمایا کہ آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ تو کہا اچھا،
اس کا حلیہ کیسا تھا، ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کی وضاقتہ کیسی تھی؟ تو کہتے ام معبد نے جو وضاقتہ بیان کی ہے عربی کلمات کا شاہکار ہے وہ وضاقتہ۔ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، ان کی آنکھیں ایسی تھیں، ان کے زلفیں ایسی تھیں، ان کے رخسار ایسے تھے، ان کے ہاتھ ایسے تھے، جب فرمایا جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا زمانہ تھم گیا ہے، جب وہ خاموش ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ زمانہ حیرت زدہ ہے۔ وہ دور سے بھی خوبصورت لگتے تھے، قریب سے بھی خوبصورت لگتے تھے۔ الی آخری ہی رسول اللہ کی کما حق و مدح سرائی کی، جب مدح سرائی کر کے خاموش ہوئی تو شوہر نے کہا یہ جو تم نے حلیہ بیان کیا ہے یہ تو عرب کے ایک ایسے شخص کا نام ہے جس کا نام محمد ہے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی ذات ایسی بابرکت ہے۔ تو کہتی ہیں ام معبد روایت کرتی ہیں کہ پھر شوہر نامدار لے کر پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو یہ وہاں پیچھے پہنچے اور پھر مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اکثر و بیشتر غزوات میں اور اکثر و بیشتر مقامات پر رہے۔ تو یہ تھی ام معبد اور یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو ام معبد کا گھر بھی بابرکت ہو گیا اور ام معبد کی بکری بھی بابرکت ہو گئی۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر بیٹھے، آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر بیٹھے اور اس واقعے کو تقریباً 30 یا 40 سال کا عرصہ ہو گیا، قریباً 30 سال کا عرصہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شدید قحط سالی ہوئی جس کو کہتے ہیں عام الرمادہ۔ ایسی قحط سالی ہوئی کہ سوائے مٹی اور ریت کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ رمادہ کہتے ہیں مٹی اور ریت کو، عام الرمادہ یعنی لوگ جہاں دیکھتے وہاں خشک سالی کی وجہ سے مٹی ہی مٹی نظر آتی تھی، لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے۔ تو یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے اور ام معبد کے واقعے کے بعد قریباً 30 سال کا عرصہ ہوتا ہے، جیسے امام زرقانی نے لکھا ہے۔ امام زرقانی نے لکھا، فرماتے اس عام رمادہ میں ام معبد کی بستی کو کھلانے کے لیے سوائے اس بکری کے کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ لوگ صبح اور شام ام معبد کے گھر میں آتے اور اس بکری سے اتنا دودھ نکلتا کہ پوری بستی کے لیے کافی ہوتا تھا، اور ام معبد بستی والے کو روزانہ اس بکری کے دودھ سے شکم سیر کرتی اور کہتی جاتی کہ یہ اس مبارک ہستی کی برکت ہے جو میرے گھر میں آیا تھا، بے شک وہ ذات بھی مبارک تھی اور اس نے اس بکری کو بھی مبارک بنا دیا ہے۔ تو جب تک قحط سالی رہی اس بستی والے اس بکری سے فیضیاب ہوتے رہے، رسول اللہ کی برکت انہیں حاصل رہی اور وہ اس سے زندہ رہے۔ تو یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم برکتوں سے محروم رہیں گے؟ کوئی آپ کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ لہذا میرا پیغام، بس گفتگو ختم ہو گئی ہے، آگے گفتگو مزید اور تھی لیکن اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور لہذا اب میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بس میرا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ زندگی بھر عقیدہ اہل سنت پر قائم رہیے اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے، عقیدہ اہل سنت عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ گمراہ کرنے والے اپنی گمراہی پھیلائیں لیکن جو علماء کے ساتھ رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو علماء سے جوڑے رکھیے، اپنے آپ کو علماء کے ساتھ رکھیے۔ اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، عید میلاد النبی پر اعتراض کرنے والے، ان کی جانب کان نہ دھریے، ان کی جانب توجہ نہ دیجیے کہ جناب اعتراض کرنے والے ہیں تو پھر ہم یہ کام چھوڑ دیں، ایسا نہ کیجیے۔ دنیا اسلام کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں اختلاف نہ ہو۔ نماز میں اختلاف نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے بیٹھ کر، کوئی کہتا ہے سینے پر ہاتھ رکھو، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو۔ تو کیا اس اختلاف کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ میلاد مناؤ، کوئی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، کوئی کہتا ہے چراغا کرو، کوئی کہتا ہے چراغا نہ کرو، کوئی کہتا ہے جھنڈے لگاؤ، کوئی کہتا ہے جھنڈے نہ لگاؤ۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہم یہ اہتمام کرنا چھوڑ دیں گے؟
جیسے اختلاف کی وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑتے، ویسے اختلاف کی وجہ سے ہم عید میلاد النبی منانا کیوں چھوڑیں؟ اور جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو ہر چیز میں اختلاف، ہر عبادت میں اختلاف ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت میں بھی اختلاف ہے، روزے جیسی عبادت میں اختلاف ہے، نماز جو تمام عبادتوں کی اصل ہے اس میں اختلاف موجود ہے۔ جب ہر عبادت میں اختلاف موجود ہونے کے باوجود کوئی یہ کہہ کے چھوڑتا نہیں ہے کہ یار اتنے اختلاف ہیں تو اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے، تو پھر عید میلاد النبی پر اعتراض کی وجہ سے چھوڑ کیوں دیا جائے؟ لہذا جو باطل پرست ہیں، جو اسے روکنا چاہتے ہیں، وہ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ہم یہی جانتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، لہذا ہم نے آج کیا کرنا ہے؟ رات عبادات میں گزارنی ہے، درود و سلام کی کثرت کرنی ہے، اور کل کا دن اہتمام کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے تو روزہ رکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی روزہ رکھ کے مناتے تھے، لیکن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ خوشی کے انداز ہیں۔ کوئی روزہ رکھ کے خوشی مناتا ہے، کوئی لوگوں کو کھلا کر خوشی مناتا ہے، کوئی بھوکا رہ کے خوشی مناتا ہے، کوئی لوگوں کو شکم سیر کر کے اور کروا کے خوشی مناتا ہے۔ تو جسے توفیق ملے وہ روزہ رکھے، جو رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے، یا پھر عمل خیر کیا جائے۔ اعمال خیر میں کیا کریں؟ درود و سلام کی کثرت کریں، نمازوں کا خاص الخاص اہتمام کریں، صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں۔ امام زرقانی لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ مجرب عمل میں سے ہے، اور ہم نے سالہا اس کی آزمائش کی ہے کہ جو شخص عید میلاد النبی کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، پورا سال اس کے لیے وسعت کا سال ہوتا ہے۔ شیخ محقق نے بھی اس کو لکھا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا، مدارج النبوت میں لکھا۔ یہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اور یہ وہ علماء ہیں جنہیں سب مانتے ہیں، لیکن جب مطلب کی بات آتی ہے تو پھر ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا بھی تو انکار کر دیتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی کی بات سنتے ہو، اور اپنی مرضی کی بات اگر نہیں ہوتی تو پھر قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض آیت کا انکار کرتے ہو، بعض آیت پر ایمان رکھتے ہو؟ تو یہ جو شیخ محقق ہیں، علامہ زرقانی ہیں، اور شیخ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ ہیں، یہ بریلوی مسلک کے نہیں، کسی دوسرے مسلک کے نہیں، یہ تمام مسالک کے امام ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کون انہیں نہیں مانتا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ابن حجر عسقلانی، امام ابن جوزی، ہر ایک نے میلاد کی فضیلت پر کتابیں لکھی ہیں، ہر ایک نے میلاد کی فضیلت پر کتاب لکھی ہے۔ لہذا میلاد منانا سلفن خلفن ہمارے علماء اور اکابرین کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہیں گے۔ تو کل کا دن انتہائی اہتمام کیجئے، عبادات کا بھی اہتمام کیجئے، جلوس میں جانے کا خاص الخاص اہتمام کیجئے، خود بھی جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، اہتمام کیجئے۔ اس لیے کہ شروع میں ہم نے بتا دیا نا، ہم جو عمل کرتے ہیں نا تو ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم اپنا عمل، اپنا عقیدہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جلوسوں میں جائیں گے، محفل میلاد میں شرکت کریں گے، جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے تو ہمارا وہ کام جو ہم کرتے تھے پھر ہماری اولاد کرے گی۔ لہذا اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیجئے، کل کا دن عید کے دن کی طرح منائیے۔ اپنے بچوں کو اگر ہو سکے، اللہ نے توفیق دی ہے، نئے کپڑے پہنائیے، اجلے کپڑے پہنائیے، خوشی کا اظہار کیجئے، گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو دعوت دیجئے، اور ان کے لیے دسترخوان وسیع کیجئے۔ انتہائی مصروفیات کے دور میں یہ چند مقامات آتے ہیں کہ گھر والے، بھائی بہن سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں، ایک تو یہ ہے کہ وسعت قلبی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی بہن سارے خاندان والے جمع ہوتے ہیں، بچے آپس میں ملتے ہیں، گھر میں ایک رونق ہوتی ہے، آنگن میں اجالا ہوتا ہے۔ کیا یہ رونق کم ہے؟ کیا یہ اجالے کا کم ہے؟ آج تو بھائی بھائی سے اس قدر مصروف ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوئے مہینوں ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وقت ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں سے ملیں، اپنی بہنوں کو دعوت دیں، بلائیں کہ بھائی دن کے کھانے کے لیے۔ دیکھیں، میں جو کہتا ہوں نا، میرا اپنا طریقہ یہی ہے، سچی بات یہی ہے۔
تو ہم نے تو پہلے بھی بتایا نا کہ کوئی اچھا عمل اگر کوئی بڑا یا اکابر اپنے اچھے عمل کا اظہار کرے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں دوسرے لوگ بھی یہ عمل کریں گے، کہ امام صاحب یہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، پیر و مرشد یہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے تو کل صبح کے ناشتے کی بھی دعوت دی ہوئی ہے اپنے خاندان والوں کو، دن کے کھانے کی بھی دعوت دی ہوئی ہے، اور یہ میرے صرف ایک سال کا نہیں ہے بلکہ عرصہ دراز سے میرا یہ طریقہ ہے کہ سارے خاندان والے بھائی بہن جمع ہوتے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے کی کوشش کرتے، مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں، بچے آپس میں ملتے ہیں، بچے جب خاندان کے بچے آپس میں ملتے ہیں ان کے درمیان میں بھی محبت بڑھتی ہے، ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ لڑتے ہیں، روتے ہیں، ایک آنگن میں خوشحالی ہوتی ہے، ایک چہل پہل ہوتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ نعمت ہے کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، ورنہ مصروفیات کے دور میں تو انسان اپنے گھر میں بھی اجنبی جیسا ہو گیا ہے۔ لہذا اگر اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں گے تو دو باتیں سامنے آئیں گی، ایک تو وسعت قلبی بھی ہو جائے گی اور دسترخوان میں وسعت بھی ہو جائے گی، اور جو علماء نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق خوشی منانے کی وجہ سے امید ہے کہ پورے سال ہم فارغ البال رہیں گے، پورے سال ہم انتہائی آسودگی کے ساتھ رہیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا آپس میں محبت ہوگی، بھائی چارگی ہوگی، لہذا فراخ دلی کا مظاہرہ کیجئے۔ اچھا یہ نہیں کہ صرف خاندان والوں کو بلائیں، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی بلائیں۔ ہر ایک کی توفیق اور وسعت تو الگ الگ ہوتی ہے نا، اللہ نے مزید توفیق دی ہے تو مسجد میں ہی دسترخوان لگا دیں، جتنے نمازی ہیں سب نماز پڑھیں اور پھر کھانا وغیرہ کھا کر جائیں، جیسی اللہ نے توفیق دی ہے ایسا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ خوشی کا اظہار ہمیں ہمارے اکابرین نے بتایا ہے، اور یہی خوشی کا اظہار ہم آپ سے چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہم کل بھی عید میلاد النبی مناتے رہے، آج بھی مناتے رہیں گے، آئندہ بھی منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔